السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ابا گھر روتے ہوئے آئے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے اٹھا کر ایک کوٹھے پر لے گئے۔ میں بہت خوبصورت تھی، روزانہ گاہک آتے اور اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ رات گزارتے، لیکن میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ میں شکر ادا کرتی، ابھی تک میری عزت محفوظ ہے۔ ایک دن ایک لڑکا آیا اور میرا نام لے کر کہنے لگا، مجھے صرف یہی لڑکی چاہیے۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو اسے دیکھتے جان نکل گئی۔ وہ تو میرا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ابا کے الفاظ باز گشت بن کر میرے دل و دماغ میں گونج رہے تھے کہ بیٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جوئے میں ہار گیا ہوں۔ تمہیں لوگ لینے کے لیے باہر کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سر اٹھایا اور ابا کو خونی نظروں سے دیکھا۔ ابا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار دو گے۔ تم باپ نہیں کسائی ہو، مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ ابا، میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ ابا ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بھی رو رہا تھا، لیکن مجھے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی سگی بیٹی کو جوئے میں ہار بیٹھا تھا۔ اسے جوا ہی کھیلنا تھا تو بیٹی کو داؤ پر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی بیرون دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ باہر وہی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جوئے میں مجھے جیتا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا کہ کریم بخش جلدی کرو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اندر ہم گھس آئیں گے۔ میں نے غصے بھری نظریں دروازے پر ڈالی، جیسے ہی وہ دونوں اندر آ گئے ہوں۔ ابا بس بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ پھر ابا مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ باہر دو لڑکے کھڑے تھے جو شکل و صورت سے ہی بدمعاش لگتے تھے۔ انہوں نے ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر چل پڑے۔ پیچھے ابا روتے روتے دہلیز پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی تھی۔ ان دونوں اوباشوں کی نظریں مجھے اپنے وجود میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا باپ ایک جواری تھا، اسے جوئے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ جوئے کی وجہ سے وہ گھر کا آدھا سامان بیچ چکا تھا۔ جو بچا کھچا تھا وہ بھی بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن سامان بیچنے کی بجائے اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا۔ میری اماں ابا کی اسی عادت کو دل سے لگا کر فوت ہو چکی تھی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دونوں لڑکے مجھے ایک کوٹھے پر لے گئے اور کوٹھے کی نائکا کو فروخت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلے گئے تو نائکا نے ایک لڑکے کو بلایا، اسے لڑکیوں والے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ یہیں رہے گی۔ نائکا بڑی خوفناک شکل کی عورت تھی، بھینس کی طرح پلی ہوئی، چہرہ میک اپ سے بھرا پڑا۔ میں ڈرتی ڈرتی اس لڑکے کے ساتھ اس کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کافی ساری لڑکیاں موجود تھیں جو سپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گئی اور سسکنے لگی۔ لڑکیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ترس کی ایک رمق بھی نہ تھی۔ شاید ایک لڑکی کو مجھ پر ترس آ گیا تو وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، بہن، یہاں جو بھی لڑکی آتی ہے اس کا رونا دھونا فضول ہوتا ہے، اس لیے تم بھی نہ رو اور صبر سے کام لو۔ اس کی بات درست تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنا روؤں کہ روتے روتے ہی میرا دم نکل جائے۔ میرے باپ نے مجھے جوئے میں ہار دیا تھا۔ کیسا باپ تھا جسے اپنی بیٹی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کوٹھوں پر مجروں کے علاوہ جسم فروشی کا بھی کام ہوتا ہے۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب جسم فروشی کرتی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد شیدہ آیا اور میری تصویر بنا کر چلا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا،
کہ شیدے نے میری تصویر کیوں بنائی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ گاہک آئیں گے تو نائکا انہیں سب لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گی، جس کو جو لڑکی پسند آئے گی وہ اسی کے ساتھ رات گزارے گا۔ یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی تھی۔ جسم فروشی کے تصور سے ہی مجھے گھن آنے لگی تھی۔ رات ہوئی تو شیدہ کمرے میں آیا اور ایک لڑکی کا نام پکارا، رضوانہ آ جاؤ۔ رضوانہ نامی لڑکی شیدے کے ساتھ چلی گئی اور میں تھر تھر کانپتی رہ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی شیدہ دوبارہ آ جائے گا اور نام پکارے گا، ہو سکتا ہے اس بار وہ میرا نام پکارے۔ میں اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ میری باری نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیدہ آتا اور نام پکارتا، مطلوبہ لڑکی اس کے ساتھ روانہ ہو جاتی۔ اسی طرح باری باری ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئی تھیں اور آخر میں بچ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب آخری گاہک آئے گا تو شیدہ مجھے لے جائے گا۔ اسی خیال سے ہی کانپتی رہ گئی۔ کسی غیر مرد کے چھونے کے تصور سے ہی میری روح فنا ہو جاتی تھی۔ ساری رات گزر گئی لیکن میرے لیے گاہک نہ آیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت محفوظ رکھی تھی۔ یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم تھا۔ انجان جگہ تھی، اس لیے رات بھر مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ صبح ہوئی تو ساری لڑکیاں باری باری آ کر اپنے اپنے بستر پر سو گئیں۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے بھی نیند آ رہی تھی، اس لیے میں بھی سو گئی۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب شیدے نے آ کر سب لڑکیوں کو جگا دیا، لیکن مجھے نہ جگایا، پتہ نہیں کیوں۔ شام ہوئی تو نائکا کمرے میں چلی آئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی، رات کس لڑکی کی طبیعت خراب تھی؟ ہم سب لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تبھی ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا۔ تو نائکا میرے پاس چلی آئی اور مجھے سر تا پاؤں غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں بھاری قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے طبیعت کی خرابی کے بہانے نہیں چلیں گے۔ تم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے اور میں جو کہوں گی تمہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بہتر ہے رونا دھونا چھوڑ دو اور اپنے گھر کو بھول جاؤ۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ نائکا نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور ساری لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ ساری لڑکیاں بھی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بس اب مجھے اور کچھ بھی نہیں کہنا اور سننا ہے۔ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، تم ان سب لڑکیوں میں خوبصورت ہو اور اس گاہک کو بھی خوبصورت لڑکیاں بہت پسند ہیں، اس لیے اچھے سے تیار ہو جاؤ، شیدہ تمہیں نیا سوٹ لا دے گا۔ پھر وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اچھے سے تیار ہونے کی ہدایات کرتی چلی گئی تھی اور میں بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگ گئی تھی۔ شیدے نے مجھے ایک نیا جوڑا لا کر دیا تھا جسے میں نے زیب تن کر لیا تھا۔ میں تیار ہی نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ جو لڑکی نائکا کی بات نہیں مانتی وہ اسے کوڑے مارتی ہے۔ تبھی میں ڈر گئی کہ میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تیار ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سچ تھا کہ وہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں میں ان سب میں سے چھوٹی، سمارٹ اور خوبصورت تھی، اس لیے جب میں تیار ہو کر بیٹھی ہوئی تھی تو سب لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات ہوئی اور گاہکوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ شیدہ حسب معمول کمرے میں آ کر لڑکی کا نام پکارتا اور وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ نائکا کی بات میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی کہ آج رات ایک خاص گاہک آ رہا ہے، اسے خوبصورت لڑکیاں پسند ہیں، شاید وہ مجھے پسند کر لے اور مجھے اس کے ساتھ رات گزارنی پڑ جائے۔ وقت گزرتا رہا اور ساری لڑکیاں کمرے سے چلی گئیں اور آخر میں رہ گئی
اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں ساری رات جاگتی رہ گئی لیکن شیدا مجھے نہ بلانے آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے ایک بار پھر میری عزت بچا لی تھی۔ لڑکیوں کے آتے ہی میں بھی سو گئی تھی۔ اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گاہک مجھے پسند کیوں نہیں کر رہے۔ ایک طرح سے تو یہ بہت اچھا تھا، بس میرے دل و دماغ میں یہ سوچ آئی تھی کہ میں اپنے خاندان میں خوبصورتی کے لحاظ سے مشہور تھی۔ میری کزنز مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی، چونکہ میرا باپ جواری تھا۔ شاید اس لیے میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ بعض اوقات والدین کے برے عیب لڑکی کی قسمت پر بدنما داغ بن جاتے ہیں، اور یہی داغ ان کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری ماں تو بہت اچھی اور صابر عورت تھی، لیکن باپ اچھا نہیں تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا اس کا کزن تھا، اس نے باپ کے کہنے پر اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد اس کا برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی۔ کئی بار وہ جوئے میں بھاری بھاری رقم جیت کر گھر آتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ ناہیدہ کے ابا جوا کھیلنا چھوڑ دے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر جسم میں حرام کا ایک لقمہ بھی رہ جائے تو عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تیری اس بری عادت کی وجہ سے ناہیدہ کا رشتہ نہیں آئے گا۔ اماں کی باتیں ابا پر اثر نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ اماں کو ڈانٹ کر چپ کرا دیتا تھا۔ اکثر زیادہ تکرار ہوتی تو ابا اماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ ابا کماتا نہیں تھا، دن رات فاقوں پر کٹ رہے تھے۔ تبھی اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں تنخواہ لے آتی تو ابا کچھ پیسے زور زبردستی چھین لیا کرتا۔ ابا کے کرتوتوں کی وجہ سے میرا رشتہ ہی نہیں آیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی کی عمر نکلتی چلی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن ابا گھر آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہیں جوئے میں ہار چکا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ایک تو ابا نے مجھ سے بہت بڑی زیادتی کر ڈالی تھی، پھر وہ معافی بھی مانگ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے جوئے پر شرط پر لگایا تھا تو اسے اسی وقت سوچنا چاہیے تھا۔ اب تو معافی کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ میں اس کوٹھے سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسی زندگی سے شدید نفرت تھی۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں خود کو موت کے سپرد کر دوں، کم سے کم ذلت سے تو بچ ہی جاؤں گی۔ لیکن مجھے وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نائکا نے کوٹھے کے گیٹ پر 2 گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے۔ مجھے کوٹھے پر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک میں کسی بھی گاہک کو پسند نہیں آئی تھی۔ روزانہ رات اپنے بستر پر جاگتے جاگتے گزار دیتی اور پھر صبح ہی سوتی تھی۔ سب لڑکیاں بھی حیران و پریشان تھیں کہ 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک میں کسی گاہک کو پسند کیوں نہیں آئی تھی۔ ایک لڑکی نے اپنے ساتھی لڑکی سے میرے حوالے سے چہمگوئیاں بھی کی تھیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آتی تھی۔ ایک بار بھی ابا مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ شاید اسے معلوم نہیں تھا کہ جن کے ہاتھوں وہ مجھے جوئے میں ہارا ہے وہ مجھے کوٹھے پر بیچ گئے ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے نائکا سے بات کرنی چاہیے۔ میں اس کی منتیں کروں گی کہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ میں کوئی کام وغیرہ کر کے اس کے پیسے اتار دوں گی۔ اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن نائکا کسی طرح بھی نہ مانی، بلکہ کہنے لگی کہ کیا میں بے وقوف ہوں جو تجھے چھوڑ دوں؟ تو میرے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ میں کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی تھی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی کہ وہ مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ جب میں روتی تھی تو شیدا مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ رات گزارنے کمروں میں چلی گئیں تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا
کہ شاید مجھے یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے۔ میں برآمدے میں پہنچی لیکن مجھے نائکا تو کہیں دکھائی نہ دی، لیکن شیدے کے ساتھ ایک آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ آدمی ہمارے ہی محلے کا تھا۔ اس کا نام شریف احمد تھا۔ وہ محلے میں معزز آدمی کے نام پر سے مشہور و معروف تھا۔ اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ شادی شدہ تھا اور جوان بیٹیوں کا باپ تھا۔ اسے کوٹھے پر دیکھ کر اس کی شرافت کے سارے پول کھل گئے تھے۔ شیدہ اسے میری ہی تصویر دکھا رہا تھا اور کچھ کہہ رہا تھا جو میں سن نہ سکی اور کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہیں وہ میرے ساتھ رات گزارنے کی حامی نہ بھر لے۔ وہ مجھے جانتا تھا کہ میں نور بخش کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ جواری ہے۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور شیدہ مجھے بلانے نہ آیا تو مجھے تجسس ہوا، پتہ نہیں شیدے نے شریف انکل سے میرے بارے میں کیا کیا بتایا تھا اور میری تصویر دیکھ کر شریف انکل نے کیا کہا تھا۔ اگلے دن جب شیدہ ملا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا۔ کہنے لگا تم پوچھ کر کیا کرو گی؟ وہ آدمی تمہاری تصویر دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ تم اس کوٹھے پر کیسے پہنچی ہو۔ میں نے اسے بتا دیا کہ تمہارا باپ تمہیں جوئے میں ہار گیا تھا اور جوا جیتنے والے تمہیں یہاں بیچ گئے تھے۔ تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی تھی اور پوچھا اس نے میرے ساتھ رات کیوں نہیں گزاری؟ شیدے نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا مجھے نہیں معلوم، بس کچھ دن انتظار کر لو۔ وہ چلا گیا اور میں دم بخود رہ گئی تھی۔ شیدے کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ اس نے مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ بس کچھ دن انتظار کر لو، مجھے الجھن میں ڈال گیا تھا۔ میں ساری رات اس کی بات پر غور کرتی رہی تھی، کچھ سمجھ نہ سکی۔ البتہ مجھے شیدے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دکھائی دی۔ شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ خود بھی خوبصورت اور لمبے قد کا جوان تھا۔ دن گزرتے چلے گئے اور میری عزت محفوظ رہی۔ نائکا نے دوبارہ میرے بارے میں پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ تجسس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی حیران تھیں اور مجھے کریدنے کی کوشش کرتی تھی کہ ابھی تک مجھے کسی گاہک نے پسند کیوں نہیں کیا۔ ایک رات جب ساری لڑکیاں گاہکوں کے کمروں میں چلی گئیں تو میں کوٹھا گھومنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں شیدہ اور ایک آدمی بیٹھا دکھائی دیے تھے۔ شیدے کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ آدمی کو میری تصویر دکھاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ آدمی کے چہرے پر تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، نہیں بھائی نہیں، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کل پھر آ جاؤں گا، تم مجھے دوسری لڑکیوں کی تصویریں دکھانا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور میں تجسس میں پڑ گئی تھی۔ میں اب شیدے سے پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ وہاں نائکا آ گئی اور پوچھنے لگی، ہاں بھائی شیدے، گاہک کو نئی لڑکی پسند آئی؟ شیدے نے کہا نہیں آنٹی، اس کے پاس پیسے بہت کم تھے اور وہ تھوڑے پیسوں پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی ضد کر رہا تھا۔ میں نہیں مانا تو وہ چلا گیا۔ شیدے کے جھوٹ پر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ نائکا کہنے لگی تم نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تک اسے کسی مرد نے نہیں چھوا، میں اسے کسی امیر آدمی کو پیش کروں گی تو وہ اس کے ساتھ رات گزارنے کے ڈھیر سارے پیسے دے دے گا۔ نائکا کی بات سن کر میرا دل کیا کہ میں اس پر جھپٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی اور کمرے میں واپس لوٹ گئی تھی۔ میں شیدے سے بات کرنے کے لیے بےتاب تھی کہ اس نے گاہک سے کیا کہا تھا۔ اس نے میرے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں چپکے برآمدے میں جھانک لیتی تھی، لیکن نائکا شیدے کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ اسی طرح رات گزر گئی اور میں شیدے سے بات نہ کر سکی۔
مجھے شیدے کا کردار پر اصرار لگتا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہی تھی کہ مجھے اس کمرے سے کسی اور کمرے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کافی دنوں سے میں نے آسمان کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن نائکا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ مجھے شیدہ برآمدے میں اکیلا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شیدہ بوکھلا سا گیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ غصے سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اگر نائکا نے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا لیکن میں ضبط کر گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میری عزت محفوظ رہے گی اور میں کسی بھی گاہک کو پسند نہیں آؤں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ایک رات جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گاہکوں کے ساتھ چلی گئیں تو میں بھی بھاگنے کے خیال سے کمرے سے باہر نکلنے کی خاطر اٹھی۔ دروازے پر پہنچی تو مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہا تھا، ہاں ہاں مجھے یہی لڑکی چاہیے، میں اسی کے ساتھ تو رات گزارنا چاہوں گا۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی اور میں سمجھ گئی کہ آج رات میری عزت تار تار ہو جائے گی اور میں خود کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی۔ میں رونے لگ گئی تھی لیکن میرا رونا نائکا کا دل موم نہ کر سکا تھا۔ شیدہ مجھے لے جانے کے لیے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پریشان نہ ہو ناہیدہ، جو لڑکا آیا ہے اس کی بات غور سے سننا، آ جاؤ۔ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے چل دی۔ وہ مجھے ایک کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں دھڑکتے اور لرزتے وجود کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دروازے کی طرف پشت کیے ہوئے کھڑا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب مڑا تو اسے دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ تو میرا کزن فہد تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، فہد تم؟ فہد میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور مجھے بستر پر بٹھانے کے بعد خود بھی بیٹھا اور کہنے لگا، ہاں ہاں ناہیدہ، میری شیدے سے بات ہو گئی ہے، نائکا سو جائے پھر وہ ہمیں اس کوٹھے سے باہر نکال دے گا۔ میں گوں مگوں کی کیفیت میں مبتلا اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مگر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور کہا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، پھر میں تمہیں پوری بات بتاؤں گا۔ کوٹھے سے نکلنے کے بعد تصور سے میری روح سرشار ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شیدہ کمرے میں آیا اور مجھے باہر آنے کا کہا۔ ہم اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئے۔ شیدہ نے بتایا، نائکا سو گئی ہے، ایک گارڈ واش روم میں ہے اور دوسرے کو میں باتوں میں لگا لیتا ہوں۔ تم ناہیدہ کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ گیٹ پر ایک گارڈ موجود تھا۔ شیدہ نے اسے باتوں میں لگا لیا اور میں فہد کے ساتھ نکل گئی تھی۔ وہ سیدھا مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی آزادی ملی ہو۔ میں ساری بات بھی جاننے کے لیے بے چین تھی۔ تبھی فہد نے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ میں کسی کام کاج کے سلسلے میں تمہارے گھر گیا تھا تو پھپھا جان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے ہسپتال لے کر گیا۔ جب ان کی طبیعت سنبھل گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے اکسانے پر انہوں نے بتا دیا کہ وہ تمہیں جوئے میں ہار بیٹھے ہیں اور دونوں لڑکوں نے تمہیں کوٹھے پر بھی بیچ دیا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ ناہیدہ، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نہیں مان رہی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ناہیدہ کا باپ جواری ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم کسی اور لڑکی کو پسند کر لو۔ لیکن میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا، اگر میری
شادی نہیدہ سے نہیں ہو سکتی تو میں پھر کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال پھوپھا کے بتانے پر میں فوراً سے کوٹھے پر پہنچ گیا۔ شیدہ میرا جاننے والا نکلا، وہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ میں نے شیدے کو تمہاری تصویریں دکھائیں اور اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ عیاش پرست لوگ جب تمہارے ساتھ رات گزارنے کی خاطر کوڑے پر چلے جاتے تھے تو شیدہ انہیں کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ رات مت گزارو، اس لڑکی کو ایڈز ہے اور یہ زندگی کے دن گزار رہی ہے، اگر تمہیں ایڈز ہوگی تو تم بھی مر جاؤ گے، اس لیے تمہارے ساتھ کوئی بھی رات گزارنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ ہم تو موقع کی تلاش میں تھے کہ تمہیں اس کوٹھے سے نکالنا بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی تھی۔ آج ہمیں موقع مل گیا تو اس نے مجھے فون کر دیا۔ شیدے نے نائکا کی چائے میں نشے کی دوا ملا ڈالی تھی، اب وہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ گارڈ کا مسئلہ ہو گیا تھا تو ایک گارڈ اتفاق سے واش روم چلا گیا تھا، دوسرے کو شیدے نے باتوں میں لگا لیا تھا، اور اب تمہارے پاس بھاگنے کا الزام شیدے پر نہیں آئے گا۔ اب میں تمہیں گھر لے جاؤں گا اور ہم دونوں سادگی سے شادی کر لیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ فہد کی باتیں سن کر میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ ساری محنت بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میری عزت اگر محفوظ رہی تو فہد اور شیدے کی وجہ سے، اس کا صلہ تو میں نے شیدے کو نہ دے سکی تھی، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا۔ صبح ہوتے ہی میں فہد کے ساتھ ماموں جان کے گھر پہنچ گئی تھی اور فہد نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ ممانی کو بھی ہماری شادی پر راضی ہو گئی تھی اور انہوں نے اسی شام میں ہماری سادگی سے نکاح ہو جائے اور پھر نکاح۔ میرے باپ نے بھی شرکت کی تھی، وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے ابا جان کو معاف کر دیا اور فہد کے سنگ زندگی گزارنے لگ گئی تھی۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک مقدس اور انمول تعلق ہوتا ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ دنیا کے خوبصورت ترین جذبوں رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ محبت، قربانی، اعتماد اور حفاظت کا مکمل پیکر ہے۔ جب میں ایک باپ، ایک سائبان، ایک محافظ، ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے، وہی باپ کے لیے بیٹی رحمت، سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ باپ بیٹی کے لیے وہ پہلا مرد ہے جس سے وہ غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ باپ کی انگلی تھام کر میرے زندگی کے قدم پہلے چلاتی ہے۔ باپ کی گود میں بیٹھ کر وہ دنیا کے خوف بھول جاتی ہے۔ باپ بیٹی کو زندگی کی اونچ نیچ سے بچانے کی ہر وقت تیار رہتا ہے۔ وہ خود چاہے کتنی تکلیف میں ہو، بیٹی کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بیٹیاں باپ کے دل کی سب سے نرم جگہ پر راج کرتی ہیں۔ ایک بیٹی باپ کی زندگی میں وہ روشنی ہے جو اسے ہر غم اور تھکن سے نجات دلاتی ہے۔ جب بیٹی مسکراتی ہے تو باپ کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ باپ اپنی بیٹی کی یہ بہترین تعلیم و تربیت اور روشن مستقبل کی خواہش رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کرنے کو جنت کا سبب قرار دیا ہے۔ باپ اور بیٹی کے رشتے میں الفاظ کم اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں۔ باپ اکثر اپنی محبت کو لفظوں میں نہیں کہتا، مگر اس کے عمل، اس کی خاموش قربانیاں، اس کی دعائیں اور اس کی محنت، یہ سب اسی بیٹی سے محبت کا اظہار ہوتی ہے۔ بیٹی جب باپ سے کوئی فرمائش کرتی ہے تو چاہے وہ کتنا ہی مصروف ہو، پریشان ہو، وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹی کی خواہش پوری کی جائے۔ اسلام میں بیٹی کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جس نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو علم دیا، ادب سکھایا اور پھر اچھے طریقے سے رخصت کیا، وہ جنت کا حقدار ہے۔ باپ اور بیٹی کا محض خون کا نہیں بلکہ روح اور دل کا رشتہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بغیر
کسی شرط کے محبت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے اور ساری عمر ساتھ نبھاتا ہے۔ اس رشتے کی قدر کرنی چاہیے، اس میں محبت اور احترام لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رشتہ رب کی خاص رحمت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کی شفقت نصیب فرمائے اور ہر باپ کو اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کا موقع دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔